السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، دو تین اہم معاملات ہیں جس پر آج بات ہوگی. ایک تو بڑا چرچا جناب فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس کا، جو کہ انہوں نے اپنے پرانے دو تین ساتھیوں کے ہمراہ کی، اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب کچھ نئے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں اور کچھ نیا وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس کیا تھی، کیوں تھی، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا کیا فیوچر ہے، اس کے اوپر آج بات کریں گے ویلاگ میں. اور تھوڑی سی یہ بھی ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس پریس کانفرنس کی حقیقت کیا ہے، یہ آخر کس انٹینشن کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ کی گئی ہے. اور تھوڑی سی بات کریں گے جناب کہ ایک نیا حکم لگ رہا ہے کہ جاری کر دیا گیا ہے، اور ابھی اس کی کوئی ایسا پریس ریلیز تو جاری نہیں ہوئی اس حکم کی، لیکن سوشل میڈیا پہ بڑی خبر گردش کر رہی ہے اور بڑے سینئر لوگ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. تو وہ حکم کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے نیا، اس کے اوپر آج کے ویلاگ میں آپ سے کچھ ڈسکشن کروں گی. پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں. تو جناب آج کچھ دوپہر سے ہی خبریں چل رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب، جو کہ سابق پی ٹی آئی کے سینئر رہنما تھے، وائس چیئرمین تھے اور ابھی نائب صدر تھے، اور انہوں نے کچھ دن پہلے ہی ایک ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب وہ پی ٹی آئی چھوڑیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں، میں ابھی کوئی بھی سیاست ہی نہیں کروں گا. تو یہ ان کا ٹویٹ تھا بیسکلی. اور اس سے پہلے جس طرح سے وہ گرفتار ہوئے بار بار رہا ہوئے، اور پھر جو ان کے اوپر بیتی، وہ ساری کہانی اپنی جگہ ایک موجود ہے. لیکن پھر اس کے بعد ایونچولی ان کا ہم نے یہ ٹویٹ دیکھا، اور اس کے بعد پھر ان کی مشکلیں آسان بھی ہوتی ہم نے دیکھی، اور فردر وہ کسی پھر مقدمے میں نہ گرفتار ہوئے اور نہ ہی انہیں کوئی مسئلے مسائل درپیش رہے. لیکن ایک مسئلہ درپیش بہرحال آ رہا ہے ان تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کو جو کہ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو لوگ سیاسی رہنما ہوتے ہیں، سیاست دان ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر سیاست سے دور نہیں رہ سکتے. اچھا، یہ بہت سارے پیشوں میں ایسا ہوتا ہے، جو صحافی ہیں وہ بھی صحافت سے دور نہیں رہ سکتے، جو وکیل ہے وہ وکالت سے دور نہیں رہ سکتے، جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری سے دور نہیں رہ سکتا، تو سیاست دان بھی پھر سیاست سے دور نہیں رہ سکتا. تو فواد چودھری صاحب نے یہ اعلان ضرور کیا، لیکن ظاہری سی بات ہے سیاست یوں چھوڑنا کسی کے لیے بھی، سیاست دان کے لیے آسان نہیں. لوگ دیکھ لیں آپ کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کو دیکھ لیں آپ، جو کہ بہت زیادہ علیل بھی ہیں، اس کے باوجود بھی عمر کے اس حصے میں وہ بہرحال اپنی ایک سیاسی پہچان بھی رکھتے ہیں اور سیاسی کردار بھی رکھتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت موضوع میرا یہ نہیں. میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ جناب فواد چودھری صاحب کی یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ کچھ اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. اور اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس وقت موجود ہیں، مقید ہیں، اور ان سے ان کی ملاقات بھی متوقع تھی. تو بڑی اس کے اوپر چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے سپہر کے بعد دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کے ہمراہ عمران اسماعیل صاحب بھی موجود تھے اور محمود مولوی صاحب بھی موجود تھے. اور یہ تینوں وہ رہنما ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی ترک کر دی ہے، اعلان کر دیا ہے ترک کرنے کا. اور ان تینوں نے ہی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا، یعنی عمران اسماعیل نے بھی، محمود مولوی صاحب نے بھی. خیر محمود مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بعد میں وہ دیکھیں گے کہ وہ سیاست کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جنرلی انہوں نے اس وقت کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی کہ وہ کدھر کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن چودھری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ سیاست سے بریک لینے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو تینوں رہنما ہیں ان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عامر کیانی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے جب انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی تھی. لیکن شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد بھی عامر کیانی صاحب بہرحال پریس کانفرنس کے لیے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے. اور جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ عامر کیانی صاحب کو فواد چودھری صاحب نے 2-3 پیغام بھیجے تھے کہ وہ آئیں اور ساتھ میں کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کریں، لیکن انہوں نے اس سے معذرت کر لی تھی. اچھا، اب اس پریس کانفرنس کی 2-3 اہم باتیں کیا ہے، اس پہ آ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس پریس کانفرنس میں نے بڑی دلچسپ بات دیکھی کہ ایک دفعہ بھی لفظ عمران خان استعمال نہیں کیا گیا. تو یہ وہ لوگ جو ہر وقت عمران خان کا دم بھرتے تھے، ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے تھے، اور بقول فواد چودھری صاحب کی عمران خان کے قد کا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے اس خطے میں. تو بہرحال جناب وہ صورتحال یہ کہ ان کی یہ پریس کانفرنس تھی جس میں عمران خان کا کوئی نام نشان نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی تعریف کی اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی. ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ رہنما عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہے ہوں یا کوئی تنقید کر رہے ہوں یا انہیں کوئی برا بھلا کہہ رہے ہوں. یعنی بالکل ٹوٹل
یہ ان کے پورے کلام میں عمران خان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ دوسرا انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ جناب وہ مختلف رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے انہوں نے نام بھی لیے، جس میں پرویز خٹک صاحب، حماد اظہر صاحب، فروخ حبیب صاحب، اسد قیصر صاحب، شہرام ترکئی صاحب، عاطف خان، شاہ محمود قریشی، اس طرح انہوں نے بہت سارے نام بھی لیے اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کچھ لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے اور یہ تمام لوگوں سے انہوں نے ایک ایجنڈے پر بات کی ہے اور وہ یہ ایجنڈا ہے کہ آگے سیاسی مستقبل کا کیا کرنا ہے، کیسے ساتھ چل سکتے ہیں ہم لوگ، اور یہ کہ اپوزیشن والا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ملکی سیاست میں اس وقت ایک موجود ہے، خلا موجود ہے، تو پی ڈی ایم کے رحم و کرم پر ملک کو نہیں چھوڑا جا سکتا، لہٰذا آگے چلنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے اور سولوشنز کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا وہ سولوشنز تھا۔ یہ بیسکلی فواد چودھری صاحب کی جو پوری پریس کانفرنس تھی اس کا لب لباب تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی فواد چودھری صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے، کرنے کیا جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تمام لوگ بھلے کتنے ہی قسمیں کھائیں کہ جناب ہم سیاست چھوڑ دیں گے، تو پہلی بات یہ کہ سیاستدان تو سیاست نہیں چھوڑ سکتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو یہ لوگ بھی سیاست کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ پرابلم اب کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ لوگ نہیں فی الحال اس کو سپورٹ کر سکتے، نہیں اب وہ مجبوراً ہیں، دباؤ میں ہیں یا وہ موقع پرست ہے، یہ ساری وجوہات ایک طرف رکھ دیں، لیکن فی الحال وہ پی ٹی آئی تو چھوڑ چکے ہیں۔ اب پی ایم ایل این میں یا پیپلز پارٹی میں وہ نہیں جا سکتے کیونکہ جس ایکسٹریم پہ وہ رہتے ہوئے پی ٹی آئی میں ان جماعتوں کے خلاف سیاست کر رہے تھے، اس کے بعد ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی 8-10 دن بعد جا کے ان جماعتوں میں بیٹھ جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان جماعتوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا فوری طور پر، پھر ظاہر ہے ان کے اپنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں مختلف حلقوں میں، تو پھر ان نئے لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنے سارے لوگوں کی 100 کے قریب اب لوگ جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی، تو اس لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی طرف یہ لوگ جائیں۔ تو اب اس کے لیے ایک بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ 2-3 آپشنز پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک آپشن تو یہ کہ کچھ لوگوں کو جیسے میں نے کہا پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں میں ایڈجسٹ کیا جائے جو ہو سکتے ہیں، جیسے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے قاف لیگ جوائن کر لی، چودھری سرور صاحب قاف لیگ میں چلے گئے، سردار الیاس تنویر صاحب قاف لیگ میں چلے گئے، اور بھی مزید جا سکتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب سے رابطے میں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ساؤتھ کے بہت سارے لیڈرز ہیں یا جو سابق ایم پی ایز وغیرہ تھے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کو جوائن کر کے ان کی پارٹی کا حصہ بن جائیں گے، اور پھر کچھ مزید جو مین لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید ان کے لیے ایک نئی پی ٹی آئی جو ہے وہ تشکیل دی جائے۔ اب یہ تاثر زور پکڑ رہا تھا کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو کر کے انہیں مائنس عمران فارمولے پر کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے اپنی طرف سے کہ جناب ہم سب مل کر مائنس عمران ایک پی ٹی آئی بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم سیاست کرتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب یا ان میں سے ہی کوئی اسد عمر صاحب ہوں ان کو کسی کو بھی اس کا ہیڈ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مل کر پی ٹی آئی کی جو ایک پہلی شناخت تھی یا پی ٹی آئی کا ایک فیز تھا وہ اسی طرح سے پھر اس کو آگے لے کر چلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ایک 3 بنیادی آپشنز ہیں کہ جس میں مختلف جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں چھوڑنے والے وہ سوچ رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر 2-3 ہیں۔ پہلا سوال تو یہ موجود ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ یہ گیم چلا رہے ہیں کہ جناب واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو معاملات ہیں اسے چلانے کے لیے بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسرا جو ایک آپشن آتا ہے ذہن میں وہ یہ کہ کیا یہ لوگ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی عمران خان کی پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا سوچنا یہ ہے کہ عمران خان کو ہم برا بھلا بھی نہ کہیں تاکہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں، ووٹر ہے پی ٹی آئی کا، وہ انٹیکٹ بھی رہے اور وہ ان کو ووٹ دے ڈالے اس دھوکے میں کہ شاید یہ لوگ کل کو اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ ہموار کریں گے۔ تو یہ ایک پلاننگ ہو سکتی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی بھی عمران خان کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اس طرح کی بات کریں کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ جناب اب یہ لوگ عمران خان کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور اب یہ کچھ ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ان کا ایک پلاننگ کا حصہ ہو سکتا ہے اگر یہ اس پلان کے تحت آئے ہیں کہ ہم سب مل کر پی ٹی آئی کو لیڈ کریں اور اس کے بعد عوام میں یہ تاثر دیں کہ ہم جب آئیں گے اقتدار میں، اگر ہمیں آپ ووٹ دیں گے، ہم وہی ہیں پی ٹی آئی والے، تو ہم آ کے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں عمران خان کے لیے۔ اور تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ عمران خان کی ایما پر ایسا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب نے ہی ایک ٹاسک ان کو دیا ہو کہ جناب آپ جان بوجھ کے یہ تاثر دیں تاکہ بات چیت کا ایک دروازہ کھلا رہے۔
اور یہ تمام لوگوں کی مشکلات بھی آسان ہوں, پارٹی بھی سروائیو کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں عمران خان کے لیے بھی کوئی رستہ بنا سکے. یہ جو تیسرا آپشن ہے اس کو میں ایکسپلین یوں کر سکتی ہوں کہ جیسے نواز شریف صاحب جو تھے وہ جب بالکل ایک سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہو چکے تھے, تو اس موقع پہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھلے نہ باہر چلے گئے یا جیل میں رہے یا باہر چلے گئے, تو اس کے بعد بھی شہباز شریف صاحب جو تھے وہ بیسکلی پیچھے سارے فیصلے تو نواز شریف صاحب کر رہے تھے اور ابھی تک کر رہے ہیں, لیکن سامنے فیس جو تھا وہ شہباز شریف صاحب کا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے پھر آہستہ آہستہ اپنی جادوگری سے پورا راستہ تراشا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے تمام لیڈران کو مشکلات سے نکالا, جیلوں کی مشکلات سے نکالا, مقدمات کی مشکلات سے نکالا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اقتدار حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے, خود وزیر اعظم بھی بن گئے. اور پھر تیسری چیز کہ اب کافی حد تک وہ اپنی جو مخالف سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی اس کو بھی دیوار سے لگانے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے ایک اچیومنٹ کے طور پر حاصل کیا ہے. اب اس میں کیا عوام ان کے ساتھ اس سارے میں ہے یا نہیں وہ ایک الگ سوال ہے, لیکن بظاہر جو ان کے گولز تھے وہ یہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے, کیونکہ نواز شریف اگر ناقابل قبول ہو گئے تھے تو وہ پیچھے ہٹ گئے, اور سامنے جو فیس تھا وہ شہباز شریف صاحب کا تھا جنہوں نے پھر سارا معاملات کو نیگوشیٹ کیا. تو کیا عمران خان صاحب بھی کچھ ایسی ہی پلاننگ کر رہے ہیں کہ جس میں وہ خود پیچھے ہٹنے کے لیے ایک سٹیپ تیار ہیں, اور آگے اب شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اسد عمر صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں, ان کو وہ گو ہیڈ دیں کہ ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کو لے کے آگے چلیں, معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, تاکہ یہ مشکل دور جو ہے یہ ختم ہو, اور پھر اس کے بعد جب آہستہ بہتری کی طرف صورتحال جائے تو پھر عمران خان کے لیے بھی رستہ کھلے. تو یہ ایک پاسبلٹی کیا اس طرح کی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ پاسبلٹی ہو بھی تو ایز اے پولیٹیشین آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اسٹریٹجی بنائیں, اپنے معاملات کو اسٹریٹجائز کریں, کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حد سے زیادہ جو آپ کی ایک ایگریسو نیچر ہے وہ کہیں کہیں اگر آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے تو پھر آپ اپنا کوئی سافٹ والا جو کھلاڑی ہے اس کو بھی آگے کر دیتے ہیں. لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ جو کھلاڑی ہیں ان میں کوئی بدنیت ہو, اور پہلے وہ اس بات کے اوپر آ تو جائیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم عمران خان کے لیے رستہ ہموار کریں گے, لیکن بعد میں اگر ان کو اقتدار مل جائے تو وہ کیا الٹیمیٹلی بھی اس طرح کریں گے یا پھر وہ ہائی جیک کر کے بیٹھ جائیں گے سارے صورتحال کو. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹینشن کس کی کیا ہے, اور کیا کون سا وہ شخص ہے جس کو ریلائی کیا جا سکتا ہے, جس کے اوپر عمران خان بھی ریلائی کر سکتا ہے. تو یہ کچھ اس طرح کا ایک مکس سا جو ہے سچویشن نظر آ رہی ہے. لیکن دلچسپ بات کیا ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی فواد چودھری صاحب یہ ساری پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں, بہت اس پہ ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے بھی آپ تو ہمیں قبول ہی نہیں, آپ ہیں کون, عمران خان کے بغیر تو پی ٹی آئی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, کون سی جماعت, کیا بات کر رہے ہیں, چلیں ہٹیں یہ وہ. تو اس قسم کا ریئیکشن جو تھا وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا تھا. لیکن اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جن رہنماؤں کے نام اپنی پریس کانفرنس میں لیے, تھوڑی دیر بعد ان کی تردیدیں آنا شروع ہو گئیں. مثال کے طور پر فاروق حبیب صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ نو پالیٹکس وداؤٹ عمران خان. بالکل کلیئر کٹ انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر کوئی یہ تاثر لے رہا ہے کہ ہم سب مل کے کچھ کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے, عمران خان کے بغیر ہماری نو پالیٹکس. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں زین احمد قریشی صاحب, ان کی طرف سے نہ صرف یہ کہ یہ ٹویٹ کیا گیا کہ جناب ایسا جو تاثر مل رہا ہے میڈیا میں ہم اس کی بالکل نفی کرتے ہیں, نہ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے نہ عمران خان کو چھوڑیں گے, ان کے نظریے کے اوپر کسی نے آ کے جوائن کرنا ہے انہیں کرے, نہیں تو وہ اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے. اور ساتھ ہی انہوں نے بڑی ایک ایموشنل سی ویڈیو بھی بنا کے ٹویٹ کی ہوئی تھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی مختلف ماضی کے یادگار لمحات کی. اسی طرح سے جو عاطف خان صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آ گیا, انہوں نے کہا جی جو کمیٹی عمران خان صاحب نے تشکیل دی ہے وہی فیصلوں کی مجاز ہے اور ہم اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کوئی بھی فیصلہ نہیں کر رہے. پھر اسی طرح سے جو رؤوف حسن صاحب ہیں جو بھی حال ہی میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنے, انہوں نے بھی کہا کہ نو پالیٹکس وداؤٹ آئی کے. اور پھر انٹرسٹنگلی جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کی بھی ایک جاننے والے کی طرف سے تردید آ گئی کہ جی پرویز خٹک صاحب کا تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا. تو اسد کیسر صاحب کا بھی اسی قسم کا ایک تردیدی پیغام جو ہے وہ جاری ہوا. تو بڑی انٹرسٹنگ یہ سچویشن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تو ٹوٹلی فواد چودھری صاحب کی اس بات کو نگیٹ کر دیا کہ وہ عمران خان کے علاوہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. اب یہ ساری سچویشن ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن بظاہر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب کو عمران خان صاحب کی ایک کلیئر کٹ آن سکرین سپورٹ حاصل نہیں ہوتی کہ جی بالکل فواد چودھری صاحب میرے ماں پہ, تو پھر ووٹر کا ان کے ساتھ جوڑنا بڑا مشکل ہے. اور اگر فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے باقی لیڈرشپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ایسے ہی انٹیکٹ رہے گا تو یہ مجھے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ ضرور نظر آ رہا ہے بہرحال کہ ایک تیسرا آپشن ضرور کریٹ کیا گیا ہے
تاکہ جو لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں جا رہے یا جو لوگ پی ٹی آئی پی ایم ایل این یہ جو باقی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ نہیں جا سکتے تو وہ کم از کم ان کے لیے ایک تیسرا ٹھکانہ ضرور بن جائے. تو یہ بظاہر ایک بہرحال چیز نظر آ رہی ہے. اب آخر میں آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ پابندی لگائی گئی ہے عمران خان صاحب کا نام لینے پر, ان کی تصویر دکھانے پر. یہ خبر سوشل میڈیا پر ہے, اس کی کوئی خاص ایسی وہ نہیں ہے, آرڈر جاری نہیں ہوا, لیکن یہ خبر ہے اور بڑے سینئر لوگ اس کو کوٹ کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا دلچسپ لگا, اس کے اوپر مختلف تبصرے آ رہے تھے. ایک تو میرا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی, کیونکہ سارا دن تو ٹاک شوز میں گفتگو ہی عمران خان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. بھلے آپ اس کو کوئی اچھا کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی برا کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن بات تو ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو یہ بڑا امپاسبل سا ہے کہ کوئی ٹاک شو ہو رہا ہو اور اس میں عمران خان کا نام نہ لیا جا رہا ہو, تو پھر کیسے بات کی جا رہی ہوگی. تو یہ بڑا عجیب سی بات لگی. اور مختلف جو رد عمل بھی اس پہ آ رہے تھے بڑے زبردست تھے. میرے اپنے ایک کولیگ ہیں اکبر باجوہ صاحب, انہوں نے بھی بڑا مزے کا ٹویٹ کیا ہوا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کمرے میں ہاتھی کھڑا ہو اور یہ کہا جائے کہ جی آپ ہاتھی پہ بات نہ کریں, ہاتھی کو نہ دیکھیں, بلکہ گلدان, قالین, صوفے, یہ وہ ان کے اوپر بات کریں. تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ مین جو آپ کی سیاست ہے اس وقت ساری ملک کی حالات و واقعات وہ عمران خان کے گرد گھوم رہے ہیں, اور اسی پہ بات نہ ہو تو پھر کس پہ بات ہو. تو اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اور بھی بڑے مزے کے ٹویٹ کیے ہوئے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی نام لینے پہ اتنی سخت پابندی ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو حکمران جماعت ہیں ان کی بھی پریس کانفرنسز نہیں چل سکیں گی, کیونکہ ان کی پریس کانفرنسیں بھی ہم دیکھتے ہیں شروع ہوتی ہیں عمران خان کے نام پر اور ختم ہوتی ہے عمران خان کے نام پر. تو ہر وقت تو وہاں پہ عمران خان چل رہا ہوتا ہے, بھلے وہ برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن نام تو لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے تو اس طرح کی چیزوں سے فرق اس طرح سے نہیں پڑتا. یہ ضرور ہے کہ عمران خان کا نیریٹو جو ہے وہ میڈیا پر نہیں آ رہا, اور پہلے بھی نہیں آ رہا, مزید شاید اس کو ٹائٹ کیا جائے. لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں نواز شریف صاحب کے لیے بھی اسی قسم کے احکامات تھے ایک دور میں, وہ بھی نہیں آ سکتے تھے میڈیا پہ, ان پہ بھی پابندی تھی. اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی راستے کھل چکے ہیں اور دوبارہ سے قابل قبول بھی ہو چکے ہیں, اور ان کی گفتگو, بلکہ وہ ایک ڈی فیکٹو وزیر اعظم بھی ہیں, وہاں سے بیٹھ کے وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں معاملات کو. تو یہ عمران خان صاحب کا بھی اسی طرح کا ایک فیز ہے جس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ فی الحال ان کے لیے راستے بند نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ٹائم ہر سیاستدان پر پاکستان میں آ رہا ہے اور پھر آ کے گزر جاتا ہے. الٹیمیٹلی وہی لوگ دوبارہ قابل قبول بھی ہو جاتے ہیں. مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ اب بے نظیر یا نواز شریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور بعد میں انہی کے ساتھ معاملات طے کر کے بے نظیر بھی آئیں, نواز شریف صاحب بھی واپس آئے. پھر اسی طرح دوبارہ نواز شریف صاحب کو بھی جب بھیجا گیا 2017 میں, نااہلی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ختم. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آج وہی نواز شریف جو ہیں وہ معاملات کو چلا بھی رہے ہیں. تو اگر اسی طرح عمران خان کے بارے میں بھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی اب عمران خان ختم ہے, تو یہ بھی کچھ تاریخ کے جھروکے تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ بھی ناممکنات میں سے ہی ہوگا. وقتی طور پر آپ دبایا جا سکتا ہے, لیکن اس معاملے کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ عمران خان کی سیاست کو مستقبل میں بالکل پاکستان سے ختم کیا جا سکے, تا وقت کہ اگر ان کی زندگی برقرار رہے اور معاملات ان کے ٹھیک رہے. بہرحال جی, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.